میرے مصطفیٰ نور ہے، اب اس نور سے کون کون چمکا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے نور سے کائنات کا ذرہ ذرہ چمکا، بولو سبحان اللہ۔ جملے میں دے رہا ہوں سبحان اللہ، آپ کو بولنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کے نور سے حضرت آدم بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے حضرت شیش بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے حضرت ابراہیم بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے حضرت اسماعیل بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے حضرت ہود بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے حضرت لوط بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے حضرت زکریا بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے حضرت یعقوب بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے حضرت دانیال بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے حضرت ایوب بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے حضرت موسیٰ بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے حضرت عیسیٰ بھی چمکے۔ اور توجہ چاہتا ہوں، اے مصطفیٰ کے نور سے صدیق اکبر بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے فاروق اعظم بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے عثمان غنی بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے مولا علی بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے شہید اعظم بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے امام اعظم بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے مخدوم سمنہ بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے وارث پاک بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے مجاہد ملت بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے حافظ ملت بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے قرآن ملت بھی چمکے۔ اے مصطفیٰ کے نور سے ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے ہند کے بادشاہ ہم سب کے خواجہ خواجہ غریب نواز بھی چمکے۔ اے مصطفیٰ کے نور سے حامد ملت بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے مفتی اعظم ہند بھی چمکے، اے مصطفیٰ کے نور سے اعلیٰ حضرت بھی چمکے، مصطفیٰ کے نور سے تاج الشریعہ بھی چمکے۔ میرا امام پکارتا ہے چمک تجھ سے باتیں گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں النبی، جشن عید میلاد النبی، اراکین کمیٹی، اراکین کمیٹی، نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے اور یہ پیغام لے کر جائیے کہ مصطفیٰ جان رحمت جب اس روئے زمین پر تشریف نہ لائے تھے، دنیا کا کیا حال تھا آپ نے تاریخ میں پڑھا بھی ہے، علماء کرام سے سماعت بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تاریخ میں آتا ہے اس بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس بیوہ کو 1 سال تک کالی کوٹھری میں رکھا جاتا تھا، اور 1 سال کے بعد اس عورت کو کوٹھری سے نکال کر کے چہرے پر کالک لگا کر کے گدھے پر بیٹھا کر کے پوری بستی میں گشت کرایا جاتا تھا۔ اتنا ظلم و ستم کے بال ٹوٹ رہے تھے، جس گھر میں بچی جنم دے اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جائے، جو عورت بیوہ ہو جائے اسے 1 سال تک کالی کوٹھری میں رکھا جائے۔ یہ بیوائیں یہ بچیاں رو رو کر دعا کرتی تھی کہ اے پروردگار عالم اب اپنا پیارا محبوب بھیج دے، سبحان اللہ، اے اللہ اب کوئی مسیحا بھیج دے۔ کب تک بچیاں زندہ دفن ہوتی رہے گی؟ کب تک بیواؤں کو بے عزت کیا جاتا رہے گا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دعاؤں کو قبول کیا اور 12 ربیع النور شریف کو اپنا پیارا محبوب عطا مصطفیٰ تشریف لائے، مصطفیٰ تشریف لائے، بچیاں بچ گئیں، مصطفیٰ تشریف لائے، بیواؤں کو وقار مل گیا، بیواؤں کو عزت مل گئی۔ آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا کہ وہ بکریاں جن بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہ تھا، مصطفیٰ تشریف لائے وہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تالاب جو سوکھ چکے تھے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، وہ تالاب پانی سے لبالب بھر گئے۔ سبحان اللہ، وہ درخت جو سوکھ چکے تھے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں، وہ درخت پتوں سے ہرے بھرے ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل کوئی نئی محفل نہیں ہے۔ اس میلاد کی محفل کو، اس میلاد کی محفل کا تذکرہ حضرت آدم نے بھی کیا، اس میلاد کی محفل کا تذکرہ حضرت شیس نے بھی کیا، اس میلاد کی محفل کا تذکرہ حضرت سلیمان نے بھی کیا ہے، اور لوگوں کو پیغام دیا ہے، قوم سے خطاب کیا ہے کہ اے لوگوں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ بولو سبحان اللہ، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ اب میں اتنا بتلا دوں اختصار میں، 1,24,000 کم بیش 2,24,000 پیغمبر اسلام تشریف لائے، سبوں نے یہی کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قوم سننا چاہتی ہے اب ان کی زبان کیا بولے گی، یہ نبی کیا بولے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد جو آنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب آنے والا ہے، میرے بعد جو آنے والا ہے وہ امام الانبیاء آنے والا ہے، میرے بعد جو آنے والا ہے وہ نبیوں کا سردار آنے والا ہے، میرے بعد جو آنے والا ہے وہ امام الانبیاء آنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 570 برس کے بعد جب میرے آقا علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائے، قوم انتظار کر رہی ہے اب کے نبی کیا بولے گے، اب کے نبی کیا بولے گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب ارشاد فرماتا ہے اور میرے پیارے محبوب، قوم انتظار کر رہی ہے، قوم آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں۔ آقا ارشاد عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، تو نے میرے نور کو سب سے پہلے بنایا اور سب سے آخر میں مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، او میرے پیارے محبوب، قوم سے فرما دو کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب قرآن کی تلاوت کرو، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ کلوز ہو چکا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کیجئے، رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہوتا ہے نبی، دوسرا ہوتا ہے ولی۔
عزیزان ملت اسلامیہ آپ غور کیجئے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، قیامت تک ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ایک انسان گنہگار ہے، سیاہکار ہے، خطا کار ہے، وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ آپ غور کیجئے، شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم کیا مانتے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہے۔ خواجہ غریب نواز کو کیا مانتے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہے۔ وارث پاک کو کیا مانتے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہے۔ مختوم اشرف کو کیا مانتے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ غور کیجئے، ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے سے جا رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا، اس ٹکڑے کو آپ نے اٹھایا، اٹھا کر اس کو چوما، چومنے کے بعد سینے سے لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی عطا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنا ولی بنا لیا، سبحان اللہ۔ اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو عطا پسند آئی، بشر حافی کو اپنا ولی بنا لیا، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قیامت تک ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کیونکہ نبی اور رسول اللہ کی خاص عطا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن میں آپ نے سوال کیا، آپ ذرا توجہ کیجئے کہ میرے آقا علیہ السلام جب اس روئے زمین پر تشریف لائے، ایک یہودی عالم مکہ کی پہاڑی پر رہتا تھا۔ جس وقت میرے آقا علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، وہ یہودی عالم پہاڑی سے اترتا ہے، اترنے کے بعد مکے کی گلیوں میں آتا ہے، آنے کے بعد لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اے لوگوں یہ بتلاؤ، کیا کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ کیا کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں، حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس یہودی عالم نے کہا چلو ذرا اس بچے کی زیارت کرا دو، چلو ذرا اس بچے کی زیارت کرا دو۔ لوگ آتے ہیں، جب حضرت آمنہ کے گھر آتے ہیں، جب اس بچے کو وہ یہودی عالم دیکھتا ہے، کبھی میرے سرکار کی پیشانی کو دیکھ رہا، بولو سبحان اللہ، کبھی میرے سرکار کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی میرے سرکار کی زبان کو دیکھ رہا ہے، کبھی میرے سرکار کے ہونٹوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی میرے سرکار کے دست مبارک کو دیکھ رہا ہے، کبھی میرے سرکار کے پیر مبارک کو دیکھ رہا ہے۔ سر سے لے کر کے پیر تک جب زیارت کر لی، اس یہودی عالم نے کہا کہ اے لوگوں، میں نے اس حسین و جمیل بچے کی زیارت کر لی ہے، ذرا مجھے پیٹھ مبارک کی زیارت کرا دو، پشت مبارک کی زیارت کرا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے جب کپڑا ہٹایا ہے، جیسی ہی پشت مبارک کی زیارت کی ہے، 3 فٹ وہ انسان اونچا اچھل جاتا ہے، جنبے لے جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا میں نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا، میرے جو بزرگوں نے بتلایا وہ سچ ہو گیا ہے۔ میں نے اس حسین و جمیل بچے کی پشت پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اراکین کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس بچے کی پشت پر میں نے مہر نبوت لگے ہوا دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کیجئے، لوگوں نے سوال کیا یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ان کی پشت پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے؟ تو وہ یہودی عالم جواب دیتا ہے کہ میں نے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا، اسی جگہ پر ڈوب جاتا تھا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس وقت وہ آسمان کا تارا اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا، اللہ کا پیارا محبوب آ جائے گا۔
نبی جین آ جائے گا، نبیوں کا سردار آ جائے گا، امام الانبیاء آ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ ایک یہودی عالم دے رہا ہے کہ میں نے اس تارے کو دیکھا ہے کہ آج صبح اپنی جگہ سے چھوڑ چکا ہے، میں سمجھ گیا کہ اللہ کے محبوب پیدا ہو چکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اراکین کمیٹی۔ اب تھوڑا سا توجہ کیجئے اور پیغام لے لیجئے، پاس سے